ایک مرتبہ ایک بڑھیا عورت آپ کے پاس آئی، اس نے وراثت کے کچھ مسئلے پوچھے۔ مسئلہ پوچھنے کے بعد اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ میں آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو، آپ دنیا میں نہ رہیں، آپ کا انتقال ہو جائے، تو میں کس کے پاس اپنا مسئلہ لے کر کے جاؤں؟ میں کس سے دین کی باتیں پوچھوں؟ آپ نے فرمایا، فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، جب تم میرے پاس آؤ اور مجھ سے ملاقات نہ ہو تو تم ابو بکر کے پاس چلی جانا، تم ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دینا۔ اشارہ دے دیا نبی نے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جب صحابہ میں اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہوا کہ خلیفہ کون ہوگا، رسول کا جانشین کون ہوگا، رسول کا جانشین کون ہوگا، اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہوا، تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، او لوگو، ہمارے دین میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، ہمارے دین میں سب سے اونچا مقام نماز کا ہے، اور اس نماز میں رسول نے ہمارا امام اگر کسی کو بنایا ہے تو ابو بکر صدیق کو بنایا ہے۔ جس شخصیت کو رسول نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہم اسے اپنی دنیا کا امام بھی بناتے ہیں، ہم اسے اپنا خلیفہ مانتے ہیں، اسے اپنا امیر المومنین مانتے ہیں۔ اور حضرت عمر کی اس بات پر سارے لوگوں نے اتفاق کیا۔ 17 ٹائم کی نمازیں اللہ کے رسول کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ آخری نماز آپ نے جمعرات کو مغرب کی پڑھائی تھی، اس دن سے لے کر عشاء سے لے کر کے سوموار کی فجر تک کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ انہی 3 دنوں میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا، آپ نے فرمایا، ہلمو اکتب لکم کتابا، لاؤ کوئی کاغذ لاؤ، کوئی قلم لاؤ، میں کچھ تحریر لکھ کر کے دے دوں، لا تضلوا بعدہ ابدا، ایسی تحریر میں لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ، ایسی تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد گمراہی باقی نہ رہے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، آپ کو مزید تکلیف نہ دی جائے، اللہ کے نبی شریعت چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں کسی گمراہی کا ڈر نہیں ہے، رسول کو اور تکلیف نہ دی جائے۔ اس بات کو لے کر کے آپس میں اختلاف ہونے لگا، کچھ لوگوں کی رائے تھی قلم لایا جائے، کاغذ لایا جائے، رسول کو لکھنے دیا جائے، کچھ لوگوں کی رائے دی اللہ کے نبی بہت تکلیف میں، آپ کو مزید تکلیف نہ دی جائے۔ جب بہت زیادہ شور شرابہ ہونے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا، رہنے دو، میں جس حال میں ہوں مجھے چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ نے 3 وصیتیں کی۔ راوی کہتے ہیں آپ نے پہلی وصیت کی، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، عرب کے اندر کوئی مشرک باقی نہ بچے، سارے مشرکوں کو عرب سے نکال دو، عرب کی سرزمین پر مشرکوں کو نہ چھوڑو۔ دوسری وصیت آپ نے کی، وَأَجِيزُ الْوُفُودَ، الگ الگ علاقوں سے جو وفود آتے ہیں، جو لوگوں کا دستہ آتا ہے، جو لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اسلام کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں، ان کی خاطر مدارات کی جائے، ان کی تواضع کی جائے، ان کو دین کے بارے میں بتایا جائے، جیسے میں سلوک کرتا تھا ویسا سلوک ان کے ساتھ رکھا جائے۔ حضرت عباس کہتے ہیں تیسری وصیت مجھے یاد نہیں رسول نے کون سی تیسری بات کی۔ انہی ایام میں ایک دن آپ بے چین تھے، بستر پہ آپ تڑپ رہے تھے، بار بار چادر کو اوڑھ رہے تھے اور چادر کو ہٹا رہے تھے، آپ کو چین نہیں تھا۔ اس بے چینی کے عالم میں آپ نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے نبی کی قبر پر مسجد بنا لی ہے اور مسجد پر قبر بنا لی ہے۔ مسجد اور قبر ایک نہیں ہونی چاہیے۔ یہود و نصارہ نے یہ لعنت والا کام کیا ہے، اے میری امت کے لوگوں تم یہ کام نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہم رسول کے امتی ہیں اور رسول کے نام لیوائیں اور رسول کی محبت کا ڈیڈورا پیٹتے ہیں، لیکن رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں قبر پرستی کے فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا، اور آج یہ امت سب سے زیادہ اگر کسی فتنے میں مبتلا ہے تو یہ قبر پرستی کا فتنہ ہے۔ ریلوے کی پٹریوں پر مزاریں ہیں، لائن شہید بابا، کہیں پانی والے بابا، کہیں کیچڑ والے بابا، کہیں پاگل بابا، اتنے بابا ہیں اور اتنے مشکل کشا ہیں اور اتنی درگاہیں ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے میرے بھائی، میرا نبی اپنے آخری اوقات میں اس بے چینی کے عالم میں اپنی امت کو خبردار کر کے گیا ہے کہ قبر پرستی کے فتنے میں تم مبتلا مت ہو۔ انہی ایام میں بیماری کی تکلیف کے اسی حال میں ایک دن آپ لیٹے ہوئے تھے،
اور آپ کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے. اما ام سلمہ فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے کان لگا کے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. وما یفید بہا لسانہ، اللہ کے نبی صاف بول بھی نہیں پا رہے تھے، آپ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی. اس عالم میں آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں، نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا اہتمام کرتے رہنا، نماز کے معاملے میں لاپرواہی نہ کرنا، نماز کا خیال رکھنا. محبت رسول کا دعویٰ ہے. مسجدیں ویران ہیں، فجر کی نماز میں 2-4 لوگ بیچارے پہنچ جاتے ہیں اللہ والے، باقی لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں اور سب رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. میرے نبی کو نماز سے کتنی محبت تھی اور نماز کی کتنی فکر تھی. جو رسول کا چاہنے والا ہے وہ نماز کو برباد نہیں کر سکتا. الصلاۃ الصلاۃ، اپنے آخری وقت میں اللہ کے نبی فرما کے جا رہے ہیں کہ نماز کا خیال کریں. اور آگے فرماتے ہیں وما ملکت ایمانکم، سماج کا ایک کمزور طبقہ تھا، غلاموں کا طبقہ، بڑا ظلم ہوتا تھا ان کے اوپر، غلاموں کے اوپر، لونڈیوں کے اوپر. میرے نبی تو رحمت للعالمین تھے، میرے نبی تو یتیموں، غریبوں اور غلاموں کے ماوا اور ملجا تھے. آخری ٹائم میں بھی اس کمزور طبقے کا آپ نے خیال رکھا. آپ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا، ان پر ظلم و ستم نہ کرنا، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق لوگ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں. یعنی اپنے گمان کے مطابق اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے رہے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ منافق لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں اور یہ اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں. اسلام میں عظیم ترین عبادت ہے نماز، توحید کے بعد سب سے اہم عبادت ہے نماز. لیکن منافقوں کے دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا نہ تو ڈر ہے، نہ ایمان ہے، نہ اخلاص ہے، اس لیے نماز بھی ان کے اوپر بہت بھاری گزرتی ہے. خاص طور سے عشاء اور فجر کی نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 564 نمبر کی حدیث ہے، اسقل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر، منافقوں کے اوپر سب سے بھاری نماز کون سی ہے؟ عشاء کی اور فجر کی. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں، یعنی بہت کم نماز پڑھتے ہیں. مذبذبین بین ذالک، یہ کفر اور اسلام کے درمیان کنفیوزڈ ہیں، یہ تذبذب میں ہیں، حیرت میں پڑے ہوئے ہیں. لا الہ اولئ ولا الہ اولئ، نہ تو یہ مکمل طریقے سے کافروں کی طرف ہیں، نہ تو مکمل طریقے سے مسلمانوں کی طرف ہیں. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے کون ہدایت دینے والا ہے، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا آپ نہیں پائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ منافقوں کا حال تھا کہ کافروں کے ساتھ جاتے تھے تو ان کا سپورٹ ظاہر کرتے تھے، اور مسلمانوں کے پاس جب آتے تھے تو ان کی دوستی کا دم بھرتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی 2784 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے منافق کی بڑی عجیب مثال دی. آپ نے فرمایا مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمین، جو منافق ہوتا ہے اس کی مثال اس بکری کی طرح ہوتی ہے جو بکروں کے 2 ریوڑ کے درمیان جفتی کرانے کے لیے وہ تردد میں پڑی ہو کہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. تو ایرو الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ، تو اس بکری کی طرح جو بکروں کے ریوڑ میں کبھی ادھر کبھی ادھر جاتی ہو، منافق کا یہی حال ہوتا ہے. مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئ ولا الہ اولئ، نہ تو ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ ہرگز کوئی ہدایت کا راستہ نہیں پائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو، مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا دلی دوست جن سے تم دل کی باتیں شیئر کرتے ہو، کافروں کو ایسا نہ بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے پاس صاف دلیل اور کھلی ہوئی حجت پیدا کرو؟ یعنی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے خلاف حجت مل جائے کہ تم نے ان سے دوستی کر کے تم بھی ان کے گناہ میں شامل ہو گئے. ایسا نہ کرو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک یہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے.
जहन्नम के सबसे निचले तबके का नाम क्या है? हाविया। ये मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। वलन तजिद लहुम नसीरा, और आप हरगिज इनका कोई मददगार नहीं पाएंगे। इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व अतसमू बिल्लाह, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा किया और अपनी इस्लाह कर ली और अल्लाह के सहारे को मजबूती से थाम लिया। व अखलसू दीनहुम लिल्लाह, और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लिया। फउलाइका मअल मुमिनीन, यही वो लोग हैं जो मोमिनों के साथ होंगे। वसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अज़ीमा, और अनकरीब अल्लाह ताला मोमिनों को अजीम अजर अता फरमाएगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह ताला तुमको अजाब दे करके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाओ और अल्लाह के ऊपर ईमान ले आओ। यहाँ अल्लाह ताला ने शुक्र का और ईमान का जिक्र किया। शुक्र से क्या मुराद है? शुक्र से मुराद है नेकी के आमाल करना और गुनाहों से बचना। जाहिर है कि ये अल्लाह ताला की तमाम नेमतें जो हमें मिली हैं, इन पर सबसे शुक्र का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम अल्लाह की रजा वाले काम करें और अल्लाह को नाराज करने वाले कामों से बचें। तो शुक्र करो और ईमान लाओ। ईमान का मतलब अल्लाह ताला की तौहीद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाओ। ये दो काम करो तो अल्लाह तुमको अजाब दे करके क्या करेगा? वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह ताला तो कद्र करने वाला और इल्म रखने वाला। अगर तुम अल्लाह ताला के ऊपर शुक्र बजा लाओगे, उसका शुक्र करोगे, तो वो भी शाकिर है, वो तुम्हारे शुक्र की कद्र करने वाला है। और अलीमा, तुम ईमान लाओगे तो अल्लाह तुम्हारे ईमान का इल्म रखने वाला है और उस ईमान का तुमको बदला देने वाला है। तो ये था पांचवें पारे की तफसीर थी। आयत नंबर 147 147। आज हम लोगों ने 135 से लेकर के 147 तक तकरीबन 13 आयत की तफसीर हमने पढ़ी है। आइए देखते हैं कि इन 13 आयत में हमने अहम क्या भी चीजें सीखी हैं। सबसे पहली चीज कि फैसला करने में और गवाही देने में अदलो इंसाफ का बहुत ख्याल रखें और नाइंसाफी से काम न लें। दूसरी चीज ये पता लगी कि झूठी गवाही देना, गवाही के अंदर तहरीफ करना, तब्दीली करना या जरूरत के बावजूद गवाही न देना, ये तमाम चीजें हराम हैं। तीसरी चीज ये पता लगी कि मरते दम तक अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। उन मुनाफिकों की तरह नहीं होना चाहिए कि जो ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर कुफ्र में बढ़ते चले गए। एक चीज ये भी पता चली कि ईमान के जो अहम अरकान हैं, ईमान के 6 अरकान में से अल्लाह ताला ने यहाँ 5 अरकान का जिक्र किया। अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना और कयामत के दिन पर ईमान लाना। यहाँ छठा जो रुकन है ईमान का, तकदीर पर ईमान लाना, उसका जिक्र यहाँ पर नहीं है, वो भी ईमान के अरकान में शामिल है। एक चीज ये पता लगी कि कुफ्फार को जो मुनाफिक लोग दोस्त बनाते थे, वो इज्जत उनकी नजरों में मुअज़्ज़ज़ होने के लिए, इज्जत पाने के लिए। अल्लाह ने कहा हकीकी इज्जत इस्लाम पर अमल करने में, हकीकी इज्जत अहले ईमान के साथ दोस्ती करने में है, क्योंकि इज्जत का मालिक अल्लाह है। लिहाजा इज्जत अगर चाहिए तो अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। एक बात यह पता लगी कि अहले बातिल की वो मजलिसें जहां दीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया जा रहा हो, ऐसी मजलिसों में बैठना और शामिल होना हराम है। एक चीज ये पता लगी कि कुफ्र के ऊपर एग्री होना, कुफ्र से राजी होना, गुनाह के ऊपर राजी होना भी गुनाह है, कुफ्र के ऊपर राजी होना भी कुफ्र है। एक चीज ये पता लगी कि जो सच्चे ईमान वाले हैं, जो वाकई में ईमान जिनके अंदर हो, उनके लिए अल्लाह ने वादा किया है कि वो उन मोमिनों को काफिरों को उन मोमिनों के ऊपर गलबा नहीं देगा। लेकिन जब हमारा ईमान कमजोर होगा, हम ईमान से दूर होंगे, तो फिर हम मगलूब भी होंगे, जैसा कि आज दुनिया में बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं। इसी तरीके से एक बात ये पता लगी कि रियाकारी करना, दिखावा करना, ये मोमिन का शेवा नहीं है, ये मुनाफिकों की अलामत है, ये मक्कार लोगों की अलामत है। एक चीज ये पता लगी कि अल्लाह ताला का जिक्र कम करना, ये मुनाफिक की अलामत है। मोमिन तो अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 41 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करो, ज्यादा से ज्यादा उसको याद करो। इसी तरीके से एक बात ये पता लगी कि मुनाफिक जो होता है वो तरद्दुद में होता है, तज़ब्ज़ुब में होता है, उसे पता नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन मोमिन कंफ्यूज नहीं होता, ईमान कतईयत पैदा करता है, ईमान यकीन और श्योरिटी पैदा करता है। मोमिन श्योर्ड होता है कि मैं सही रास्ते पर हूं और मैं जन्नत की राह पर चल रहा हूं। इसी तरीके से एक बात यह पता लगी कि कुफ्फार को अपना गहरा दोस्त बनाना और मोमिनों को छोड़ देना ये हराम है और इसके बहुत सारे दुनिया और आखिरत में नताइज भुगतने पड़ते हैं।
اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ توبہ جو ہوتی ہے یہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے. منافق جیسے خطرناک لوگوں کے بارے میں بھی اللہ نے کہا اگر یہ توبہ کر لیں تو ہم ان کو معاف کر دیں گے. اسی طریقے سے دو چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا اگر وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ عذاب نہیں دے گا، نہ دنیا میں دے گا نہ آخرت میں دے گا. شکر پیدا ہو جائے اور ایمان پیدا ہو جائے. شکر کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ مومن کسی نعمت کو دیکھتا ہے تو پہلے شکر ادا کرتا ہے، نعمت کو دیکھ کر کے شکر ادا کرتا ہے اور پھر نعمت دینے والے منعم کا کے اوپر ایمان لاتا ہے. تو گویا شکر یہ ذریعہ ہے ایمان کا، شکر سبب ہے ایمان کا، اس لیے شکر کا ذکر پہلے کیا اور ایمان کا ذکر بعد میں کیا. اچھا، منافق جو ہوتا ہے یہ لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کرتا ہے، یہ اپنے ایمان کو کافروں سے چھپاتا ہے اور کافروں سے اپنے ایمان کو چھپاتا ہے اور مسلمانوں سے اپنے کفر کو چھپاتا ہے. تو چونکہ منافق کا معاملہ سب چھپا چھپا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے گا. ظاہر ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ سب سے زیادہ چھپا ہوا ہے. تو اللہ کیا اصول ہے الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہوتا ہے اللہ ویسی ہی جزا دیتا ہے، ویسا ہی بدلہ دیتا ہے. تو منافقوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ڈالے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ناظرین و ناظرات، یہ قرآن کریم کے 5ویں پارے کی تفسیر تھی جو ہم نے الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین اسی طریقے سے قرآن کے تمام پاروں کو ہمیں سمجھنے کی اور ان کی تفسیر کو پڑھنے کی اور سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا سبب بنا دے. اللہ تعالیٰ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے رزق میں، ہم سب کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم سب کو نوازے. آمین. والسلام علیکم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند کرتا ہے کسی کی برائی کو علانیہ زبان پر لانے کو. جہر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو زبان سے بآواز بلند اس کا اعلان کرنا، اس کی چرچا کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی کسی کی برائی کو علانیہ زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، سوائے اس کے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو. یہاں ایک چیز تو یہ واضح ہوئی کہ کسی کی برائی کا چرچا کرنا ہماری شریعت میں منع کیا گیا ہے. اگر ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں بھی تو اس پر جہاں تک ہو سکے ہم پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، اس کو چھپانے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو اور اوپن کریں. اسی طریقے سے جب کوئی انسان کوئی گناہ کا کام کرے تو گناہ کا کام کرنا یہ تو اپنے آپ میں خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. لیکن اگر کوئی گناہ کھلم کھلا کرے، اوپنلی کرے، علل اعلان کرے تو اس سے اس گناہ کی خطرناکی اور بڑھ جاتی ہے. چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 6069 اور صحیح مسلم کی 2990 نمبر کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت کی معافی ہے سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے. وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، اور کھلم کھلا گناہ کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی رات میں کوئی عمل کرے ثم يصبح وقد سترہ اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عیب پر، اس گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا. اس کے باوجود جب صبح ہو تو وہ لوگوں سے یہ کہے یا فلان عملت البارحة کذا و کذا، اے فلاں میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے پردے کو چاک کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی معافی اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہوگی. تو کسی کی برائی کا چرچا کرنا اور برائی علل اعلان کرنا دونوں چیزیں اس آیت میں شامل ہیں. الا من ظلم، سوائے اس کے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو. تو ظالم کا جو ظلم ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت ہے تاکہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے اور تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے اور لوگ اس کے ظلم سے بچیں. اس کی ایک مثال دیکھیے، ابو داؤد کی 5153 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وہ اپنے پڑوسی کی شکایت کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ اور صبر کرو. ایسا 2 بار اور 3 بار ہوا. اس کے بعد جب وہ آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذهب فطرح متاعك في الطريق، جاؤ اور اپنا سامان نکال کر کے راستے میں ڈال دو، پھینک دو. تو انہوں نے اپنا سامان گھر سے نکال کے راستے میں پھینک دیا. اب وہاں سے جو لوگ گزرنے لگے انہوں نے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے اپنے پڑوسی کی حقیقت بتائی کہ میرا پڑوسی مجھے ایسے ایسے تکلیف دیتا ہے.
تو اب جتنے راہگیر گزر رہے ہیں سب اس پڑوسی کے اوپر لعنت کر رہے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے۔ تو پڑوسی آیا اور اس نے کہا کہ بھائی ارجع لا ترى شيئا لا ترى مني شيئا تكرهه، بھائی صاحب واپس چلے جاؤ، آج کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ تو یہاں چونکہ ظلم ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے طریقہ بتایا۔ تو ظالم کے ظلم کا اعلان کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی نیکی کا کام ظاہر کرو گے یا چھپا کر کے کرو گے، نیکی کا کام ظاہر بھی کر کے کیا جا سکتا ہے اگر نیت کے اندر اخلاص ہو اور یہ نیت ہو کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس نیکی کا جذبہ پیدا ہو، تو نیکی کا کام چھپا کر کے کرو، او تخفوه یا ظاہر کر کے کرو یا چھپا کر کے کرو، او تعفو عن سوء یا کسی کی برائی کو تم معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والا اور قادر ہے، قدرت کے باوجود وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں معاف کرنے پر ابھارا گیا ہے کہ اگر ہم پر کوئی ظلم و زیادتی بھی کرے تو بدلہ لینے کی اجازت ہے، مگر ہم معاف کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کے جیسی برائی ہے، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور یہی بات حدیث میں بیان کی گئی، صحیح مسلم کی 2588 نمبر کی حدیث سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، کہ بندہ جب کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کے اوپر ایمان لائے اور بعض کا ہم نے انکار کر دیا، بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کا راستہ اختیار کر لیں، أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا۔ یہاں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں جو اللہ کے سارے رسولوں کو نہیں مانتے۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو ان تمام لوگوں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ یہ بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور کسی کے درمیان انہوں نے فرق نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ وحدت ادیان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخری رسول کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانے گا تب بھی آدمی جنت میں چلا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور کسی کے درمیان فرق نہ کرے، یعنی سارے رسولوں پر ایمان لائے، تو وہی کامیاب ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ لہٰذا وحدت ادیان کا جو عقیدہ ہے اس کی نفی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 153 میں فرمایا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اے نبی، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء،
کہ آپ ان کے اوپر آسمان سے کوئی کتاب اتار دیں. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو اے نبی آپ ان کے سوال سے گھبرائے نہیں، وہ حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں. فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا کہ ہمیں اللہ دکھا دو کھلی آنکھوں سے، اللہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں. فأخذتهم الصاعقۃ، تو ان پر بجلی کا کڑکا جو ہے اس نے آ کر کے ان کو پکڑ لیا، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی بچڑے کو اپنا معبود بنایا. فعفونا عن ذلک، پھر ہم نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو کھلی ہوئی دلیل اور سلطان عطا کی. ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، بمیثاقہم، اور ان سے عہد و پیمان لیا. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے ان سے کہا کہ سنیچر کے دن حد سے تجاوز مت کرو. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، لیکن پھر بھی ان کے اوپر ہم نے لعنت کی، ہمارا غضب نازل ہوا. کیوں؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، کیونکہ انہوں نے ہم سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ناحق. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں اتریں گی، کیونکہ ہمارے دل پیک ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ ایمان نہیں لائیں گے سوائے چند لوگوں کے. وبکفرہم، اور ہم نے ان کے اوپر لعنت کیوں کی؟ ان کے کفر کی وجہ سے. وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور حضرت مریم کے اوپر انہوں نے جو عظیم بہتان لگایا تھا اس کی وجہ سے. حضرت مریم پر انہوں نے زنا کی تہمت لگائی یہودیوں نے کہ انہوں نے یوسف نجار کے ساتھ زنا کیا تھا، نعوذ باللہ. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا، اس وجہ سے بھی ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا. یعنی یہ دیکھیے حد سے زیادہ جرأت اور جسارت دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر پائے، ان کی جگہ کوئی اور قتل ہوا، لیکن ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو جو اللہ کے رسول تھے، یعنی حضرت عیسیٰ جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے تھے، ان کو ہم نے قتل کر دیا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا نہ تو سولی چڑھائی، ولكن شبه لهم، لیکن ان کو شک میں ڈال دیا گیا، ان کو ڈاؤٹ میں ڈال دیا گیا، ان کو کنفیوزڈ کر دیا گیا. جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کی اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کو اب قتل کیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سازش کا پتہ چلا، تو انہوں نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کی، جن کی تعداد 12 یا 15 تھی. اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اٹھا لے اور اس کو میری جگہ سولی پر وہ چڑھ جائے، وہ قربان ہو جائے، تو کیا تم میں سے کوئی تیار ہے؟ تو ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا اور یہودیوں نے اس نوجوان کو قتل کر دیا. وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی، جبکہ حضرت عیسیٰ اپنے جسم اور روح کے سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے. تو فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ عیسیٰ کو سولی چڑھائی، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کو شک میں ڈال دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ ان کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے گمان کی پیروی کے. یعنی حضرت عیسیٰ کو
کہ ہم شکل کو قتل کرنے کے بعد بھی یہودیوں میں آپس میں اختلاف رہا. ایک گروہ کا یہ ماننا تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، اور ایک گروہ کو شک ہو گیا تھا کہ سولی کسی اور کو دی گئی ہے، تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، تو خود ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا ما لہم بہ من علم، ان کو کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما قتلوہ یقینا، اور یہ بات یقینی ہے، یہ بات بالکل سرٹن ہے، بالکل شیور ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان نہ لائے ان کی موت کے پہلے. یہاں قبل موتہی، ان کی موت سے کون مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ موت ہی میں ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت کے پہلے حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان نہ لاتا ہو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر عیسائی موت کے وقت حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے، حالانکہ موت کے وقت ایمان لانا اس کے کام نہیں آتا. یہ ایک تفسیر اس آیت کی. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان نہ لاتا ہو ان کی اپنی موت سے پہلے. اور دوسری تفسیر اس کی جو ہے، جو اکثر مفسرین نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں موت ہی میں ہی کی جو ضمیر ہے وہ حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. اور مطلب کیا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے، اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اسلام کی دعوت دیں گے. جو اسلام قبول کرے گا اور جو حضرت عیسیٰ پر صحیح ایمان جو مسلمان رکھتے ہیں وہ ایمان رکھے گا وہ بچے گا، باقی سب قتل کر دیے جائیں گے. ضرور زمین پر کوئی یہودی اور کوئی نصرانی نہیں بچے گا. تو وہی بات یہاں مراد ہے کہ کوئی اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ کی موت کے پہلے ان کے اوپر ایمان نہ لے آیا ہو. یہی بات حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 3448 اور صحیح مسلم کی 155 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، قریب ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں، حکما عدلا، فیصلہ کرنے والے بن کر کے، عادل بن کر کے، فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑیں گے، ویقتل الخنزیر، سور کو قتل کریں گے، سور کو ختم کر دیں گے، وَيَدْعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ کو ہٹا دیں گے، یعنی پھر جزیہ نہیں بچے گا، پھر یا تو ایمان ہے یا جنگ ہے. وَيَفِيضُ الْمَالِ، اور ان کے دور میں مال اتنا بڑھ جائے گا، حَتَّى لَا يَقْبَلْهُ أَحَدٌ، یہاں تک کہ کوئی مال کو قبول نہیں کرے گا، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور مافیا سے بہتر مانا جائے گا. ثم یقول ابو ہریرہ، پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کی موت کے پہلے ان کے اوپر ایمان نہ لے آئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ ان کے اوپر گواہ ہوں گے. اس کے بعد فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، یہودیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر پاک چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہت زیادہ یہ لوگ روکتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ایسا کیا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ہم نے کیوں ان کے اوپر یہ پاکیزہ چیزیں حرام کی؟ ان کے سود لینے کی وجہ سے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ انہیں سود سے منع کیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے کی وجہ سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے، ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. لیکن وہ لوگ جو علم کے اندر راسخ ہیں، جن کا علم پختہ ہے، والمؤمنون، اور جو اہل ایمان ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، جو اے نبی اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرنے والے ہیں،
والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم عظیم اجر سے نوازیں گے۔ معزز ناظرین، یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے اپنی طرف اٹھا لیا، یہ بات متواتر صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں ثم انہ رفعہ الیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا، وانہ باق حی، حضرت عیسیٰ باقی ہیں، زندہ ہیں، وانہ سینزل قبل یوم القیامہ، اور قیامت کے پہلے وہ دنیا میں نازل ہوں گے، کما دلت علیہ الاحادیث المتواترہ، جیسا کہ متواتر حدیثیں اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ لہٰذا کوئی اگر اس بات کا انکار کرتا ہے وہ ان تمام متواتر حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 سے لے کر کے 162 تک ہم لوگوں نے 15 آیتیں آج دیکھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان 15 آیتوں میں ہم نے کون کون سی اہم باتیں سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ کسی کی برائی اگر ہم دیکھیں تو اس کا اعلان نہ کریں، اس کا چرچا نہ کریں، اور اسی طریقے سے اگر کبھی کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے تو گناہ کو ہم علل اعلان نہ کریں، گناہ کا چرچا نہ کریں۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اعمال خیر کرنا چاہیے، نیکی کے کام کرنا چاہیے، چاہے ہم چھپا کر کے کریں چاہے ظاہری طور پہ کریں، بہرحال اعمال خیر کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ پتہ لگی کہ اللہ نے کہا کہ معاف کر دینا بہتر ہے، لہٰذا اگر کسی مومن سے غلطی سرزد ہو جائے اور ہمارا سابقہ پڑے تو ہم اس کی غلطی کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ جو اللہ تعالیٰ کے کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے گویا اس نے تمام رسولوں کا انکار کر دیا اور اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ یہودیوں کے بہت سارے جرائم پتہ چلے کہ انہوں نے کون کون سے جرم کیے تھے۔ اسی طریقے سے نصارہ کے اس عقیدے کا رد ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھتے کہ انہیں سولی دے دی گئی، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش ضرور کی اور اس کوشش کی وجہ سے بھی وہ ملعون قرار پائے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر پائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح کے سمیت اٹھا لیے گئے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ملک الموت کو دیکھ کر کے ایمان لانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عیسائی لوگ اپنی موت کے پہلے اگر ایمان لے بھی آئیں تو اس ایمان کی اللہ تعالیٰ کیا کوئی ویلیو نہیں ہے اگر وہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر کے ایمان لاتے ہیں۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ گناہ سے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تباہ ہوتی ہے۔ یہودی حرام خور تھے، سود کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں پاکیزہ چیزیں ان کے اوپر دنیا میں حرام کر دیں، تو دنیا اور آخرت دونوں میں گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ سود کے بارے میں پتہ چلا کہ سود حرام ہے اور سود کھانے کی وجہ سے یہودیوں کے اوپر اللہ کی لعنت برسی۔ اسی طریقے سے یہ بھی پتہ چلا کہ اہل کتاب میں بہت سارے لوگ پختہ علم والے بھی ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام وغیرہ، یہ علماء ربانی تھے اور صحیح لوگ تھے جو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ جب آدمی راسخ فی العلم ہوتا ہے، علم دین کے اندر جب مضبوطی اور پختگی حاصل کرتا ہے تو بہت سارے فتنوں سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ حضرت مریم جیسی پاک دامن عورت پر جب یہودیوں نے جھوٹا الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر لعنت برسانے کا ایک سبب یہ بھی قرار دیا کہ انہوں نے مریم کے اوپر جھوٹا الزام لگایا۔ لہٰذا کسی پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین قرآن کریم کی تفسیر کے اس سلسلے کو ہم سب کے حق میں خیر و برکت کا سبب بنائے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف، وأوحينا إلى إبراهيم، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور حضرت عیسیٰ، ایوب اور یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ یہ آیت جو اتری ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے اوپر ویسے ہی وحی نازل کی جیسے ہم نے ان تمام نبیوں کی طرف نازل کی، یہ اصل میں بعض مشرکین کا یہ دعویٰ تھا، جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ سکین اور عدی ابن زید یہ دو مشرکین میں سے تھے، دو لوگ، ان لوگوں نے کہا یا محمد ما نعلم ان اللہ انزل علی بشر من شیء بعد موسیٰ، کہ حضرت موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے
کسی انسان پر کوئی کلام نازل نہیں کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی، جیسے یہ تمام انبیاء ہمارے نبی تھے، آپ ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کے اوپر بھی ہم وحی نازل کر رہے ہیں۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کے واقعات ہم آپ کو اس کے پہلے سنا چکے ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کے اوپر بیان نہیں کیے ہیں۔ اب یہ جو رسول قرآن میں جتنے رسولوں کا ذکر ہے، ان کے علاوہ بھی بہت سارے رسول ہیں، جیسا کہ اس آیت سے پتہ چلا، جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن ان کی تعداد کیا ہے اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک پروف نہیں ہے۔ جو بھی حدیثیں اس سلسلے میں ہیں تعداد کے بارے میں، وہ ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، ان سے کلام کیا۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ کے یہ رسول مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے، یہ بشارت سنانے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے۔ کیوں آئے تھے یہ دنیا میں؟ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد اب لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی حجت باقی نہ بچے، یعنی کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا۔ تو ان رسولوں کے آنے کے بعد حجت اللہ تعالیٰ کی بندوں کے اوپر تمام ہو گئی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134 میں فرمائی کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ قَبْلَ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، کہ اگر ہم ان کو اس کے پہلے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ ہمارے رب، تو نے کیوں نہیں ہماری طرف کوئی رسول بھیج دیا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے کے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے کہ بندوں کے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہ بچے، کوئی عذر باقی نہ بچے، اپنے رسولوں کو بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس چیز کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے نبی، انزلہ بعلمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم کے ذریعے نازل کیا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور اس کے سچ ہونے کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو معاف کرنے والا ہے ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ان کو کوئی راستہ دکھانے والا ہے۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، سوائے جہنم کے طریقے کہ اللہ ایسے لوگوں کو جہنم کا طریقہ اور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر بالکل آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے حق لے کر کے تمہارے رب کی طرف سے۔ فآمنوا خیرا لکم، تو ایمان لے آؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 171 سے 175 تک اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے غلو کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی پراپر لمٹ سے بڑھا دینا، اس کی حد سے بڑھا دینا۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے اللہ کے بندے کے بجائے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ کے رسول کے بجائے اللہ کا بیٹا، اللہ کے ساتھ پارٹنر قرار دے دیا، تو یہ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں غلو ہے۔
اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے فالوورز جو پیروکار آئے ان کے بارے میں بھی عیسائیوں نے غلو کیا اور حلال و حرام کرنے کا درجہ ان کو دے دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں ذکر کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا لیا، یعنی ان کو حلال و حرام کا اختیار دے دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو غلو سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی 3445 نمبر کی حدیث ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا ہے، فإنما أنا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو۔ مگر افسوس، آج امت محمدیہ اللہ کے نبی کے بارے میں بھی غلو کا شکار ہو گئی اور اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بھی غلو کا شکار ہو گئی، اور یہ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا یہود و نصارہ کے یہاں تھا۔ ان کی پیروی اس امت کے لوگوں نے بھی کی اور اس کی پیشن گوئی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ بخاری شریف کی 3456 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ، کہ تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی پیروی ضرور کرو گے، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، ایک بالشت اگر وہ چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، ایک ہاتھ اگر وہ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، یعنی حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ تو حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کا کلمہ ہے جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف بھیجا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تھی اور اس پھونک کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے نطفے کا، باپ کے نطفے کا بدل بنا دیا اور اس کے ذریعے حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، تو یہاں روح سے مراد وہی حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے جو پھونک ماری تھی وہی مراد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تو اے اہل کتاب اللہ کے اوپر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور یہ مت کہو کہ معبود تین ہیں، جو عیسائیوں کا ٹرینٹی کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور روح القدس اور حضرت مریم، یا اللہ اور عیسیٰ اور روح القدس، یہ تینوں کو وہ معبود مانتے ہیں۔ تو ثلاثہ یہ مت کہو، تین معبود ہیں یہ مت کہو، انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے مددگار اور کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اس بات سے کوئی عار نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتوں کو اس بات سے کوئی عار اور کوئی تکبر ہے۔ ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ شرم دکھائے اور عار ظاہر کرے، محسوس کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر پورا ان کو دے گا، بھرپور دے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنا مزید ان کو فضل عطا فرمائے گا۔ مزید اپنا فضل کیسے عطا فرمائے گا؟ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو شفاعت کا بھی حق دے گا، شفاعت کا بھی اختیار دے گا، اور یہ شفاعت کی اجازت پا کر کے وہ اہل ایمان اپنے دوسرے گنہگار اہل ایمان کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، ان کے بارے میں وہ شفاعت کریں گے۔ تو اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا ہم ان کو بھرپور بدلہ دیں گے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ہم ان کو مزید عطا کریں گے اور ایکسٹرا ان کو دیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کیا اور عار محسوس کی، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔
ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی۔ برہان کس کو کہتے ہیں؟ برہان کہتے ہیں ایسی پکی دلیل، ایسی دلیل قاطع، ایسی کاٹ دینے والی دلیل کہ جس کے بعد سامنے والے کے پاس کوئی عذر باقی نہ بچے، کوئی ایکسکیوز باقی نہ بچے۔ ایسی دلیل جس سے سامنے والے کے سارے ڈاؤٹس دور ہو جائیں، اس کو برہان کہتے ہیں۔ تو اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشنی کرنے والی کھلی ہوئی روشنی ہم نے تم کو عطا کی ہے۔ اس سے مراد قرآن ہے، کیونکہ ضلالت اور گمراہی جہاں ہو وہاں پر قرآن کی روشنی ہی ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت اور فضل میں ان کو داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا۔ اب اس کے بعد سورہ نساء کی آخری آیت آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یستفتونک، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی آپ جواب دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتا ہے، تم کو جواب دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کے بارے میں اس کے پہلے ہم بتا چکے ہیں، کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کے مرنے کے بعد اس کے باپ میں سے بھی کوئی نہ ہو، نہ باپ ہو نہ دادا ہو، اوپر کوئی نہ ہو، اور نیچے بھی کوئی نہ ہو، نہ بیٹا ہو نہ پوتا ہو، نیچے بھی کوئی نہ اوپر بھی کوئی نہ، یعنی آبا و اجداد بھی نہیں ہے، بیٹے پوتے بھی اس کے وارث نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دے رہا ہے کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی صرف ایک بہن ہو، تو اس بہن کے لیے اس آدمی کے ترکے کا آدھا ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اسی طریقے سے اگر بہن کا انتقال ہو جائے اور بہن کی کوئی اولاد نہ ہو تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر بہنیں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کے لیے میت کے ترکہ میں سے 2/3 ہوگا۔ میت کے ترکہ میں سے 2/3 حصہ بہن، اگر دو بہن ہو یا دو سے زیادہ ہو تو ان کے درمیان بانٹ دیا جائے گا برابر برابر۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر میت کے ورثاء میں بھائی اور بہن، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً بھائی بہن سب ہوں، رِجَالًا وَنِسَاءً مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر وہاں پر وہ اصول اپلائی ہوگا، وہاں پہ وہ اصول لاگو ہوگا کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، یعنی مرد کا آدھا عورت کو ملے گا، 2 عورتوں کے حصے کے برابر مرد کے لیے ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بیان کر رہا ہے، کھول کھول کر کے بتا رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، بھٹک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہاں آخری آیت میں جو بہن کا تذکرہ کیا گیا، تو یہاں بہن سے مراد یا تو سگی بہن ہے یا اللاتی بہن ہے، یعنی باپ ایک ہو ماں الگ ہو، وہ بہن مراد ہے۔ اخیافی بہن یعنی کہ ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں، وہ بہن مراد نہیں ہے۔ سگی بہن ہو یا اللاتی بہن ہو، ماں یعنی باپ ایک ہو چاہے ماں الگ الگ ہو، تو وہ بہن یہاں مراد ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج ہم لوگوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے لے کر کے 176 تک 14 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ ان 14 آیات میں ہم نے کیا کیا سیکھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ کے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب وحی کا ذکر کیا تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت آدم نبی ہیں لیکن پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام کا ثبوت ملا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، تو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اس کی صفت کلام کا ثبوت ملا۔ تیسری چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں رسولوں کو بھیجا؟ تاکہ کل قیامت کے لوگوں کے پاس
کوئی عذر باقی نہ بچے اور اللہ تعالیٰ کی جو حجت اور دلیل ہے وہ تمام ہو جائے، پوری ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ رسالت پوری انسانیت کے لیے، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، پوری انسانیت کے لیے آپ کی رسالت عام ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ جب بندہ گمراہی میں بہت دور نکل جاتا ہے اور شر اور فساد کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر توبہ کی توفیق اس سے چھین لی جاتی، پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ دین کے اندر غلو کرنا حرام ہے۔ اللہ کے بندوں کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں جو ان کا درجہ اور مقام قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے، اس مقام سے اوپر اٹھانا اور غلو کرنا، یہ وہ چیز ہے جس نے بڑے غلط عقائد کو جنم دیا اور بدعات کو جنم دیا۔ تو غلو کرنے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات کہنا، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات بولنا یہ حرام ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ کن کے ذریعے وہ پیدا ہوئے، جو حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیج کر کے حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کے اندر روح پھونکی، حضرت مریم کے اندر روح پھونکی گئی حضرت عیسیٰ کی، اور پھر اسی روح سے وہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کلمہ اور روح ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، یہی ان کے بارے میں صحیح عقیدہ ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ حق بات کہنے سے، سچ بات کہنے سے آر محسوس کرنا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا یہ حرام ہے۔ اور ایک بات یہ پتہ چلی کہ قرآن کریم کی دو اہم صفات پتہ چلی کہ قرآن برہان ہے اور قرآن نور ہے۔ قرآن ایک ایسی دلیل ہمیں دیتا ہے کہ اب اس کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن نور ہے، وہ ضلالت اور گمراہی سے ہمیں بچاتا ہے، روشنی عطا کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ پتہ چلی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، وہ تواضع اور خاکساری کے پیکر ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، گھمنڈ نہیں ہوتا، ان کے اندر ایگو نہیں ہوتا، انہیں یہ کہنے میں کبھی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسولوں کو بھی یہ کہنے میں کبھی آر محسوس نہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہی اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ نساء کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ ہم کل کے درس سے سورہ المائدہ کی تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیتوں کو ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔